بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر، قابل صد تکریم و تعظیم ارباب علم و ثقافت، رجال کمال اور اس پاکیزہ درسگاہ میں علوم نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت اور اس کے شوق میں، اس کے حصول میں تشریف فرما میرے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیز آج کے اس خوبصورت مسابقے میں شریک ہمارے مصاحبین کی تشجیع، ان کی ہمت افزائی اور ان کے حوصلوں کو جلا بخشنے کے لیے تشریف لائے ہوئے میرے دینی ایمانی بزرگوں اور بھائیوں، کیا ہی خوبصورت سما تھا جب ہمارے عزیز اپنی نوعمری میں رہ کر، اور پھر جیسا کہ عزیز محترم مولانا مفتی یحییٰ صاحب نے ہمیں یہ بتلایا کہ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے عصری تعلیم کا بھی ایک اچھا نظم ہے، اور دونوں کو بہت اچھے سے نبھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے بچے جو دونوں کو جمع کر کے چل رہے ہیں، وہ اس مسابقے میں ترتیل و تدویر کے عنوان سے اپنے اساتذہ کرام کی سال بھر کی بہت اچھی محنتیں اور بڑی اچھی کاوشوں کے بہت عمدہ نمونہ پیش کر رہے تھے۔ بڑی خوشی ہوئی، خوبصورت مسابقہ تھا، بہی معنی کہ بچے نوعمری میں ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے لیے مشق کا وقت بہت کم رہتا ہے، لیکن ان کے اساتذہ کرام نے جی جلا کر اور ان بچوں نے اپنے آپ کو فارغ کر کے اساتذہ کرام کا ساتھ نبھا کر تلفظ کی عمدگی اور اس کی سلاست کا، نفاست کا بڑا اچھا خیال فرمایا ہے۔ آپ کے تلفظ نے، آپ کی ادا نے ہمیں متاثر کیا، اور یہ امید بنی، بلکہ حوصلہ ملا، اور امت کے ایک بڑے طبقے کے لیے درس عبرت ہے کہ اگر اللہ کے کچھ بندے ان نو عمر اور امت کے مستقبل کہے جانے والے معصوموں کو روز اول ہی سے بڑے اچھے عمدہ مربیوں کے حوالے اگر کرتے ہیں تو ان کے روشن مستقبل میں پھر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن انہوں نے ادائے جبریل کو کیسا سنبھالا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قرآن کریم لے کر تشریف لاتے
تو دنیا جانتی ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ چپ کے تلاوت فرما رہے تھے، جس کے نتیجے میں آپ کے شفتین کو اور آپ کے لسان بابرکت کو حرکت ہو رہی تھی، وہ ہل رہے تھے۔ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبریل کے ساتھ چپ کے جو تلاوت تھی، دراصل آپ کو اس کا فکر تھا کہ حضرت جبریل جن آیات کو، صورتوں کو اور الفاظ اور کلمات قرآنیہ کو لے کر تشریف لائے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں کا کوئی لفظ ذہن سے نکل جائے، اس کی حفاظت نہ کر سکیں، تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، یادداشت کے لیے، اس کے استحضار کے لیے حضرت جبریل کے ساتھ ساتھ تلاوت فرماتے تھے۔ دنیا اتنا ہی کہہ رہی ہے، لیکن اگر ہم مفسرین کو پڑھیں، حضرات محدثین کو پڑھیں، تو انداز ہوگا، لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر اتنا ہی فکر ہوتا اور فکر اتنے ہی تک محدود ہوتا تو آپ کے لیے یہ کہا جاتا ان علینا جمعہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعہ، کہ آپ کیوں فکر فرما رہے ہیں؟ آپ ان میں کا کوئی کلمہ آیت بھولنے والے نہیں ہیں، آپ کے سینے بابرکت میں قرآن کریم کو پورے طور پر محفوظ کر دینے کی ذمہ داری ہماری ہے، ان علینا جمعہ۔ لیکن قرآن کریم نے اس پر اکتفا نہیں فرمایا، آگے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآن، یہ بھی فرمایا۔ یہ قرآن کا لفظ کیوں لایا گیا؟ حضرات مفسرین و محدثین فرماتے ہیں، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شارح بخاری کرمانی کے حوالے سے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر کا ایک جز یہ بھی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کلمات قرآنیہ کے پروننسیشن کی جو اعلیٰ کوالٹی رکھتے ہیں اور آپ کے تلفظ کا جو کمال اور معیار کی جو بلندی ہے، حضرت جبریل کے ادا میں عربیت کا جو کمال اور فصاحت ہے، کیا ہم بھی قرآن کریم کو اس اعلیٰ پروننسیشن کے ساتھ تلاوت کر سکیں گے؟ یہ بھی ایک فکر تھا، آپ کے فکر کا ایک جز یہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فکر کے دونوں جز کے باب میں اطمینان دلاتے ہوئے دو لفظ استعمال فرمایا، دو لفظوں کو نزول نازل فرمایا، ان علینا جمعہ وقرآن۔ معلوم ہوا کہ حضرت جبریل کی ادا کی حفاظت سب سے پہلے اس کا اگر کسی نے اہتمام کیا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا۔ دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن کریم کہ اس کے پڑھنے کے لیے اس کی ادا، کیفیت تلفظ، اس کا پروننسیشن وہ منزل من اللہ ہے، اور قیامت تک آنے والا ہر قرآن کریم کا تالی تلاوت کرنے والا وہ اسی پروننسیشن میں تلفظ کرنے کا مکلف اور پابند۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر کچھ خواص ہوا کرتے ہیں، وہ کوالٹی کو اور نکھارتے چلے جاتے ہیں اور اس مرحلے تک پہنچنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، لیکن بقدر ضرورت جس سے کلمات کے سارے حروف محفوظ رہیں، یہ امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ کہیں کسی فقہ کی کتاب میں اس باب میں کوئی جھول نہیں لکھا ہوا کہ امت کا کوئی طبقہ، چاہے وہ عورت کیوں نہ ہو، وہ مرد کیوں نہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کسی کے باب میں فقہا نے اجازت نہیں لکھی ہے کہ وہ گجراتی تلفظ میں قرآن کریم کی تلاوت کر لے۔ اس کو وہ شین کی جگہ سین بھی کہہ سکتا ہے، سین کی جگہ شین بھی کہہ سکتا ہے، قاف کی جگہ کاف بھی کہہ سکتا ہے، کہیں کسی کتاب میں نہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے احکام شریعہ کی بہت باریک باریک چیزوں کو سنا، سمجھا، لیکن افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ امت کو سارے احکام شریعہ سے واقف کرانے کا ارباب علم نے بڑا اچھا اہتمام کیا، چاہے وہ منبر سے ہو، چاہے محراب سے ہو، چاہے اسٹیج سے ہو، چاہے مدارس سے ہو، لیکن ایک بہت بڑا فریضہ
قرآن کریم کی تلاوت کا، جس کے باب میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خود قاری تھے. قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے حضرت جبریل کی ادا میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا باریکیاں ہیں، کس مخرج سے ادا کر رہے ہیں، کن صفات سے ادا کر رہے ہیں. یہ مخرج صفات ہماری اپنی زبان نہیں، کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے قسطلانی نے لکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کس حرف کو کس مخرج سے اور صفت سے ادا فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے مخارج و صفات بھی سیکھی. آپ کی ذات بابرکت تو خود قاری تھی، لیکن آپ نے حضرت جبریل سے ان چیزوں کو سیکھ کر امت کے لیے نمونہ پیش کیا کہ اگر سرکار جیسی بابرکت بھی کسی کے ادا پر ایسا کان دھر سکتی ہو اور سیکھنے اور محفوظ رکھنے کا اتنا اہتمام کر سکتی ہو تو سرکار کی امت کے لیے تو یہ اور کہیں زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ان بچوں کو ان کی نوعمری ہی میں اور ان کی زندگی کی بالکل ابتدا ہی میں تلفظ کی بہت اچھی نعمت سے نوازا گیا. اب ان بچوں کو انشاءاللہ زندگی بھر تلفظ کے باب میں کوئی خاص محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی آگے بڑھے گا، فن ابھی بہت آگے ہیں، تلفظ تک فن ختم نہیں ہو جاتا ہے، فن تو بہت وسیع ہے. اس کے ساتھ ساتھ خوشی اس بات کی ہوئی کہ ابھی یہ تیسرے مسابقے میں ہے، تیسرا مسابقہ، شاید تیسرا ہی کہہ رہے تھے ہمیں، تیسرا مسابقہ، اور ترتیل کا یہ پہلا مسابقہ ہے. لیکن پہلے مسابقے میں بھی ہمارے بچے ترتیل میں مصر کے ان بڑے بڑے قراء ماہرین جو عالمی سطح کی شہرت رکھتے ہیں، عالمی شہرت یافتہ قراء کے لہجوں کی ماشاءاللہ اچھی نقل اتار رہے تھے. دنیا میں جو بھی بہت ترقی چاہتا ہے وہ کسی بڑے سے بڑے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور پھر اسی کو ہدف بنا کے چلتا ہے. دنیا میں جس نے بھی ترقی کی، جو بھی کمال کا شوق رکھتا ہے، آپ دیکھیں بڑے بڑے کھلاڑی لوگوں کے انٹرویو آتے ہیں، آپ ان کا انٹرویو پڑھیے تو جب وہ ایک مرحلے سے آگے بڑھتا ہے اور پھر ان کا انٹرویو تو کہا کہ میں بچپنے سے فلاں کا اپنا آئیڈیل بنایا تھا، میں اس کا انداز سمجھ رہا تھا، اس کے ایکشن سمجھ رہا تھا، وہ ساری چیزیں کہتا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچوں نے مصر کے ان ماہرین مشاق کا رخ اپنایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی کامیابی اور کامرانی سے نوازے. یہاں ہم آپ بچوں سے بھی اور آپ کے اولیاء سے بھی ایک بات جو ضروری ہے وہ عرض کرنا چاہیں گے. جو اولیاء نہیں ہیں یہاں موجود، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز ان تک پہنچا دی جائے، ہمارا یہ پیغام ان تک بھی پہنچائے کہ دیکھیے یہ اولاد اپنا حق لے کر آئی ہے. اللہ رب العزت کے یہاں ان کے حقوق کے باب میں ہم جواب دہ ہیں. ان کا ایمان، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے اخلاق، یہ ساری ہماری ذمہ داری ہیں. ہمیں ان بچوں کے لیے قربانیاں پیش کرنی پڑے گی. 2 روٹی کا اچھے سے انتظام کر دینا، اپنے بچوں کو ہر ہفتہ کسی ریسٹورنٹ میں جا کے کھلا دینا، یہ کوئی فرض نہیں ہے. یاد رکھیے، قومیں بھوکی رہ کر بھی علم کا شوق رکھتی ہے. جب کوئی قوم علم کے لیے بھوکا رہنے کو بھی اپنے لیے شرط خیال کرتے، اگر قدرت نے مقدر کیا ہے تو پھر اس قوم کی ترقی میں کوئی شک نہیں رہتا ہے. علم کا ایسا شوق ہونا چاہیے. آپ پڑھیے ہمارے جو اولیاء ہیں، جو اکابر ہیں، انہوں نے کیسی کیسی بھوک برداشت کی. ایک بہت بڑے شیخ مصر کے شیخ زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام گزرے. 150 مشائخ سے ان کو حدیث شریف، فقہ اور تصوف کی اجازت تھی اور قرات کی. 150 مشائخ سے تصوف، حدیث شریف، فقہ اور قرات میں اجازت تھی. بلکہ ایک موقع ایسا آیا کہ مصر کے بڑے بڑے صوفیہ جمع ہوئے اور شیخ زکریا انصاری کے یہاں جا کے انہوں نے بڑی عاجزی سے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا
کہ آج سے مصر کے سارے صوفیہ کے آپ شیخ اور تصوف کی مسند صدارت ان کے حوالے کر دی گئی. اتنا بڑا شخص لیکن کیسے بڑا بنتا ہے؟ انہوں نے وہ اپنے باب میں اپنے ماضی کو یاد کرتے ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ ہم جب قاہرہ میں جامعہ ازہر میں زیر تعلیم تھے تو کہا بارہا ایسا ہوا کہ فاقے ہوئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. کہا لیکن کبھی بھوک نے تھکایا نہیں، وہ علم کی راہ میں بھوک کبھی مانے نہیں بنی. کہا بعض ایسے مواقع آئے کہ رات ہوئی، بھوک سے ہم بے چین ہیں اور کہیں کسی لقمے کا انتظام نہیں ہے، تو رات کی تاریکیوں میں ہم بازار چلے گئے جہاں بقالے ہوا کرتے ہیں، سبزی فروش لوگ ہوا کرتے ہیں. کہا وہاں گئے اور دن بھر خربوزہ کا جو گودا ہے اس کو نکال کر بچا ہوا چھلکا جو پھینک دیا جاتا تھا، کہا ان چھلکوں کو ہم چن کر لے آتے اور اپنے یہاں لا کے دھو کے اس کو چبا لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے. علم اسی طرح محفوظ رہا ہے، علم اس طرح رہا ہے. آج ابھی آپ نے ماشاءاللہ کتنا عمدہ بہت بہترین مقالہ جو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے تھا آپ نے پڑھا کہ ان پر ایک مرتبہ کیسا فقر اور کیسا فاقہ ایک مرتبہ ان کا آیا. وہی یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ترقی دلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ وقت تک امتحان لیتے ہیں، پھر نوازشات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، فتوحات کے دروازے پھر کھلتے ہیں. یہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب انہوں نے پڑھا کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو امام کی زبان پہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق کی آیت ایسی جاری تھی جیسے وہ کسی مجمع میں تلاوت کر رہے تھے. خاتمہ اتنا عمدہ ایسا کسی کے حصے میں نہیں آیا کرتا. کتنے پاپڑ بیلے تھے. یہاں مدرسین کا طبقہ بھی ہے، متعلمین بھی یہاں موجود ہیں. ہم سب بھائیوں کی خدمت میں یاد کریں گے کہ دیکھیں ہم اپنے اکابر کے خطے کو اپنائیں. ہمارے اگلے متعلمین نے اپنی کاوشوں سے اور اپنے شوق کے اظہار کے ذریعے، درس کی پابندی کے ذریعے اپنے اساتذہ کرام کی کیسی توجہات حاصل کی، ان کے دل میں کیسے وہ بس گئے. یہی امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اتنے بڑے امام، لیکن لکھا ہے کہ ان کے ایک شاگرد تھے مفضل. وہ مفضل کہہ رہے ہیں کہ میں امام عاصم کے یہاں ہمیشہ پڑھنے جایا کرتا تھا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی عذر کی وجہ سے ہم درجے میں نہیں جا پائے، ہم غیر حاضر رہے. تو امام اتنا بڑا امام، لیکن وہ ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور ہمارے گھر آتے ہیں اور ہم ان سے سبق پڑھتے ہیں. دیکھیے ایک طالب علم استاذ کے دل میں کیسے جگہ بناتا ہے. جب طالب علم استاد کے قدموں میں بچھ جانے کو اپنے لیے شرف خیال کرتا ہے تو پھر وہ استاذ کے دل میں جگہ بنانا شروع کرتا ہے. یہ شیخ زکریا انصاری کا صرف مسئلہ نہیں، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ نہیں، بلکہ خود ہمارے استاذ محترم حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت قاری محمد سابق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے بڑے درجے کے اور صف اولیٰ کے قراء میں، کہا ہم ان سے پڑھتے تھے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ اتنا بڑا مشاق، کئی لہجوں کا ماہر، لیکن کہا ضرورت پڑتی تھی تو ہم سے استاد شاگرد سے 10-10 روپے کا قرضہ لیا کرتا تھا. یہ تو وہ طبقہ ہے جس میں استاد بچوں کے باب میں اپنے آپ کو پورے طور پر وقف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. طلبہ اساتذہ کے سامنے بچھ جانے کو سعادت خیال کرتے ہیں. یہ جو علمی سلسلہ ہے وہ اسی طرح آگے بڑھتا ہے. تو حضرت فرما رہے تھے کہ 10-10 روپے کا قرضہ لیتے، مہینے پر مشاہرہ ہونے پر، تنخواہ ہونے پر وہ قرضہ چکا دیا کرتے تھے. اور فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے گھر میں کفن کا پیسہ نہیں تھا.
یہ جو ہم اور آپ قراتیں پڑھ رہے ہیں اور یہ جو فن آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں پہنچا ہے. اللہ کے بندوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی. مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے خیال آ رہا تھا، میں نے کہا مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، ان کو بھی شاید وہ دن یاد ہوں گے جب وہ ترک سر میں طالب علمی کے زمانے میں تھے. خود ہم اپنے استاذ کے یہاں پڑھتے تھے اور ایسا ہوتا تھا کہ خلاصۃ البیان جو روایت حفظ کی منتہی کتاب کہلاتی ہے، اس جماعت کے آدھے طلبہ حضرت الاستاذ کے یہاں ہوتے تھے، آدھے ہمارے یہاں ہوا کرتے تھے. لیکن میں جب قرات کا سبق ان کے یہاں پڑھنے جاتا تھا اور ہماری محنت پر جب استاذ کو کبھی اطمینان نہیں ہوتا تھا، ہماری ادا پر اطمینان نہیں ہوتا تھا، ہمارے سبق پر اطمینان نہیں ہوتا تھا، تو استاذ اپنے درجے سے ہمیں باہر کر دیا کرتے، کہا باہر کھڑے ہو جاؤ. وہ طلبہ جو ہم سے دن بھر سبق پڑھتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ استاد نے اس کو باہر نکالا ہے. اور ہم اس کو بہت شوق سے سناتے ہیں، کوئی آر نہیں، بہت شوق سے اپنا شرف سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم اپنے لیے عزت خیال کرتے ہیں کہ ہمارے استاد علیہ الرحمٰن نے اپنی پوری زندگی میں کسی شاگرد کو اپنے درجے سے اتنی بار باہر نہیں نکالا ہوگا جتنا ہمیں نکالا تھا. اور ان کو کیا ملا؟ یہ باتیں ان بچوں کے سامنے ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ بچوں چونکہ آپ دونوں علم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کا سبق کمزور رہا، استاد نے کوئی کڑوی بات کہہ دی. بلکہ ایک بچہ ابھی پڑھ رہا تھا، ہم نے اس کے باب میں لکھا کہ یہ 9 عمری میں اللہ کرے اس کی آواز کی حفاظت ہو. دیکھیے اس وقت ہمارے بچوں کے لیے 14-15 سال کی جو عمر ہے نہیں، وہ آواز کے لیے بڑے خطرے کی عمر ہے. کسی زمانے میں 16-17 سال سمجھے جاتے تھے، اب 14-15 سال کہے جاتے ہیں. منشا سمجھ رہے ہوں گے آپ. یہ عمر بلوغ کی عمر ہوا کرتی ہے، آواز کے لیے بڑی خطرناک عمر ہے. جب ہم نے اپنے ایک بچے کو اس انداز میں پایا، اس کی بہت اچھی آواز تھی، میں نے اس کے باب میں لکھا ہے، وہ پڑھیں گے. اپنی آواز کی حفاظت کریں. ہمیں یاد ہے کہ ہم جب فلاح دارین گئے تو 10.5 سال کی عمر میں گئے تھے. ہمارے استاذ محترم آج بھی حیات ہیں، حضرت قاری محمد صالح صاحب دامت برکاتہ العالیہ. چونکہ ہم گاؤں سے گئے تھے، دیہاتی بچہ کیا سمجھے گا آواز کیا ہے، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے منع کیا تھا کہ اچار نہیں کھاتے، یہ نہیں کھاتے، وہ نہیں کھاتے. اب دیہات سے گیا بچہ وہ اس کے بغیر کیسے رہے گا. چنانچہ بہت سادگی سے ایک آدھ مرتبہ ہم نے مدرسے میں دال پکی تھی تو اچار 10 پیسے کا اچار ملتا تھا اس زمانے میں، کٹوری ملتی تھی، تو وہ دال میں ملا کے اس کو کھا لیا. کسی طالب علم نے جا کے استاد کو شکایت کر دی کہ آپ نے تو اس کو منع کیا تھا لیکن یہ تو اچار کھاتا ہے. اچھا، استاد نے بلایا. اب بچے تو سمجھتے ہیں کہ 9 عمر بچے جب کسی باروب اور جو ہے وہ جلالت شان کے حامل مدرس کے یہاں کسی گناہ کے ساتھ پہنچتے ہیں اور جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ گناہ کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ آپ بتائیے کیا کہیں گے؟ ظاہر بات ہے بچے کہے نہیں بالکل نہیں. تو ہم سے پوچھا اچار کھایا؟ ان کا نہیں بالکل نہیں کھایا. اچھا اندر آ جاؤ. اور ایسی سخت تنبیہ فرمائی. بچوں اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ بس وہ تنبیہ جو بالکل پہلے دوسرے سال میں ہوئی تھی آج تک الحمدللہ پوری یاد ہے، اس کا پورا اہتمام ہے. کبھی ہاتھ نہیں لگایا، کبھی نہیں. ہم نے اپنے طلبہ، ہمارے پاس جو طلبہ مشق کرتے ہم ان سے کہتے تھے کہ ہماری اب تو والدہ حیات نہیں ہے، لیکن ہم بچوں سے کہتے کہ جاؤ ہماری والدہ حیات ہے، جا کے پوچھ کے آ جاؤ کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تھا، گجراتیوں کے یہاں تو افطار بھجیے پکوڑے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، سموسا بھجیا تو اپنے یہاں لازمی ہے. تو گھر میں پکوڑا پکتا تھا، ہم بھائی بہن تھے، تقسیم ہو جاتا تھا.
لیکن ہم نے کبھی بھی رمضان المبارک میں افطار میں کبھی اس کو چھویا تک نہیں. ہم نے منع کیا کہ ہمارے استاد نے منع کیا. ہماری والدہ کہتی تھی کہ بیٹا یہ تو تازہ تیل کے ہیں, یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں کریں گے, دیکھو ہم کھاتے ہیں, ہماری آواز کو کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم کہا نہیں, استاد نے منع کیا. چلو بچوں بتلاؤ کہ ہم نے استاد کے کہنے کے مطابق بچیوں کی چھٹی کر دی تو استاد کا نفع ہوا یا ہمارا نفع ہوا؟ ہم زندہ ہیں یا نہیں؟ کیا دنیا میں پکوڑے کھانے والے ہی زندہ رہتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا نہیں ہے بچوں. یہ آواز کیا نعمت ہے. آپ لاکھوں کروڑوں روپئے لے کر جائیں گے لیکن آواز کی نعمت آپ کہیں نہیں خرید سکتے. قدرت نے اس عطیے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے, آپ کو مناسب خیال کیا ہے, آپ کو موضوع خیال کیا ہے کہ اس نعمت کے لیے یہ لڑکا موضوع ہے. اللہ نے آپ کو اچھا سمجھا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی لاج رکھیں گے. کوشش کیجیے اپنی آواز کو بچانے کی, اس کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے. جو اولیاء موجود ہیں ان اولیاء کی خدمت میں ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کے بچوں کو ادارے کی پابندی, ادارے کے اوقات کی پابندی, ان کے اسباب کی تیاری, اس باب میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ تعاون کیجیے. مجھے جب بتلایا جا رہا تھا تو یاد آیا کہ میں جب ریونین گیا تو ہمارے دوست ہیں مولانا خلیل صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ درجے حفظ کے بچے ہیں اور وہ تہجد کے وقت میں آتے ہیں, فجر سے پہلے آ جاتے ہیں. کہا سارے اولیاء ان بچوں کو پوری تیاری کے ساتھ مدرسہ چھوڑ کے جاتے ہیں. اور یہ بھی بتلایا کہ بعض اولیاء تو ایسے ہیں کہ بچوں کو چھوڑ کے جا کے پھر سو جاتے ہیں لیکن بچوں کو مدرسہ پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھو سو جانا اور فجر کی نماز کا مسئلہ وہ الگ بات ہے, لیکن اپنے بچوں کے باب میں وہ کیسے بیدار مغز ہوتے ہیں کہ وہ اٹھتے ہیں, اپنے بچوں کو پیار محبت سے اٹھاتے ہیں اور ادارے کے لیے ہر طرح تیار کر کے ان کو درس کا پہنچاتے ہیں. تو ان کے بچے اتنا عمدہ قرآن پڑھ رہے تھے, بہترین قرآن. بلکہ مجھے بتلایا کہ بعض بچے تو وہ ہیں جو پہاڑوں سے سائیکل لے کر اندھیرے میں فجر سے پہلے ہمارے یہاں حاضری دیتے ہیں. کتنے اچھے بچے تھے آپ ماشاءاللہ. مجھے بیٹھے بیٹھے میں نے کہا بھائی احمد آباد میں تو بڑی اچھی صلاحیت کے بچے ہیں. رات بھی ہم نے بچوں کو سنا اور ابھی بھی بچوں کو سنا, تو آپ کی صلاحیتوں سے ہم بہت متاثر ہوئے. مجھے ایسا خیال ہوا کہ شاید احمد آباد کے لوگ بہت دیر میں بیدار ہو رہے ہیں, ان کو اپنی گودوں میں کتنے قیمتی ہیرے ہیں شاید اس کا پتہ بہت دیر میں لگ رہا ہے. احمد آباد میں تو بڑے درجے کے قرہ پیدا ہونے چاہیے تھے. جب آپ کے بچے ماشاءاللہ اتنی ذرا سی محنت میں اتنا عمدہ پڑھ سکتے ہیں, اگر ایک طویل عرصے تک سارا طبقہ مل جل کر محنت میں لگ جائے گا تو احمد آباد میں یہ فن ترقی کے کتنے منازل طے کر لے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی خوب مدد فرمائے, خوب مدد فرمائے. دیکھیے مفتی صاحب مجھے حکم دے رہے تھے کہ رات میں تو نے جو قصہ سنا ہے وہ ہمارے بچوں کی, میں نے کہا بھائی وہ تو سن لیا ہے ان بچوں نے. امام حفص رحمۃ اللہ علیہ, آپ جن کی روایت پڑھ رہے ہیں, آپ کو تو نام تو ماشاءاللہ یہ تو چہار الپنجم کے بچے ہیں, دوم کے بچے ہیں. امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں. پوری دنیا انہی کے نام سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے اس وقت, چاہے وہ ان کا نام جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں. یا ہمارے بڑے بوڑھے بھی مسجد میں بیٹھ کر جن کے نام سے پڑھ رہے ہیں وہ امام حفص. لیکن وہ امام حفص کون ہے؟ کون ہے امام حفص؟ یہ امام حفص وہ بچے ہیں جن کے بچپنے میں ان کے والد کا سایہ ان سے اٹھ گیا تھا. ان کے والد کا ان کے سر پر ہاتھ نہیں تھا. ان کی والدہ ان کو لے کر ویسی ہی بیچاری تھی. والدہ کتنی پریشان ہوگی جس بچے کا کوئی سہارا نہ ہو, تو والدہ کو اپنا بھی فکر رہتا ہے اور بچوں کا بھی فکر رہتا ہے. یہ والدہ اسی پورن گھٹن کے ساتھ اپنے دن گزار رہی تھی. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے امام حفص کی والدہ کا نکاح ہوتا ہے. پھر امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے لمبے عرصے تک امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ تربیت فرماتے ہیں. کیسی تربیت فرمائی, اور قرآن کریم کی وجہ سے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کو ایک وہ بچہ جو بالکل بے سہارا تھا
اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کا مستقبل بالکل تاریک ہے، اس کو کوئی انگلی پکڑنے والا نہیں ہے۔ وہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں کیسی عزت فرمائی کہ صدیاں گزر گئی، کتنی صدیاں گزر گئی، لیکن امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی شان، ان کی جلالت علمی آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ باقی ہے۔ یہ تو اس زمرے کی تاریخ ہے لوگ، یہ اس زمرے کی تاریخ، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے اس زمرے کے لوگوں کو ہم بھائی ہر آدمی کو اپنی فیملی، اپنا خاندان کیا ہے، خاندانی روایتیں کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے کہ ہم کس خاندان سے، ہمارے آبا کون ہیں، ہم روحانی اعتبار سے اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے آبا وہ ہیں، ہمارا اولیاء وہ ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر حسب توفیق، بلکہ اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، اور حسب توفیق کسی بھی طرح اپنے آپ کو اس فن میں لگانے کی کوشش کیجیے۔ یہ غیر متعارف فن ہے، اگر آپ نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ کہیں کسی کی محنت کو ضائع فرماتے ہیں؟ نہیں، اللہ کیا کسی کا کیا ضائع نہیں ہوتا ہے۔ خوب ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، اولیاء، ارباب انتظام، انہوں نے اگر مل جل کر یہ صدائیں لگائی تو اللہ کی ذات سے بہت قوی امید ہے کہ بہت قریبی مستقبل میں انشاءاللہ آپ خوب اچھی ترقی کی راہ پر گامزن نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور مسابقے میں جن بچوں نے شرکت کی ہے، اول شرکت کرنے والا ہر طالب علم کامیاب، پھر ابھی جو اول 2 نمبر کا اعلان ہوگا وہ امتیازی اعتبار سے، امتیازی طور پر کامیاب، ورنہ کامیاب تو ہر بچہ ہے۔ میں اس موقع پر سبھی کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔